السلام علیکم، آپ کو پروگرام ہرفراز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ پروگرام کے مہمان اوریہ مقبول جان صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور ہمیں وائیا اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ ناظرین، سیاسی اور عسکری قیادت میں خلیج کی افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ ڈان لیکس کا معاملہ اب لگتا ایسا ہے کہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ 29 اپریل کا جو ٹویٹ تھا اس کو عسکری ذرائع سے واپس لے لیا گیا ہے۔ معاملات کس ڈگر بیٹھنے جا رہے ہیں، بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، کیا آج کی خبر کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ جمہوریت بالادست ہوئی اور ناقدین کی جو خبریں اور جو ذرائع کہہ رہے تھے ان کی جو مرادیں ہیں وہ بے مراد ہوئیں؟ اوریہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے بہت عرصے سے ایک تصور بنا لیا تھا کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو اصولوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور جو باصول ہوتا ہے اور جو ایک طاقت رکھتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو تو وہ اس کے بارے میں رسپونڈ کر سکے۔ لیکن آج پاکستان کی 18 کروڑ 20 کروڑ قوم نے جو ذرا سی بھی امید لگا رکھی تھی پاکستان کی فوج کے ساتھ، آج وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ لفظ استعمال ہوا ہے سیٹلمنٹ کا۔ جی، یہ سیٹلمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب دو آپس میں متحارب گروہ ہوں۔ یہ 16 دسمبر 1971 کے وقت یہ سیٹلمنٹ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی بلوچستان میں سیکیورٹی بریچ کرتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، آپ اس کو ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہو زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ وہ ایک سوات میں بندہ شخص کرتا ہے، وزیرستان میں سیکیورٹی بریچ کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور آپ کہتے ہو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، آپ اس کے پر ایک سٹینڈ لیتے ہو۔ آپ محسن حقانی، حسین حقانی کرتا ہے، یہ سیکیورٹی بریچ کرتا ہے، آپ جا کے عدالت کے اندر بیان دے دیتے ہو۔ آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قوم یہ سوچنے کو مجبور ہے کہ مریم نواز جو ہے یہ کوئٹہ میں پیدا نہیں ہوئی، پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، لاہور میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ مریم نواز جو ہے کسی بلوچی کی یا کسی سندھی کی یا کسی پشتون کی بیٹی نہیں ہے۔ میں بہت تلخ ہو کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں متعصب آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا ہوا کھڑا کیا، آپ نے پورے 7-8 مہینے قوم کو نہ کرتے بھائی، کہتے ہیں جمہوریت ہے، ہمیں اٹھاؤ، ہمیں لتر لگاؤ، جو مرضی کرو، جمہوریت ہے، جمہوریت کی بقا چاہیے۔ لیکن جب آپ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے کہا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی انکوائری کی صورتحال بنی، اب اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آرمی آپ نے وہ واپس لیا ہے ٹویٹ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عام پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں، بلوچی زبان میں، پشتو زبان میں مجھے کوئی زبان بتا دو جو سمجھا سکے مجھے کہ یہ ٹویٹ آپ نے واپس کیسے لیا۔ یا تو آپ ٹویٹ کرتے نا، ٹویٹ آپ نے کیا، ہم نے سپورٹ کیا۔ ہم نے سپورٹ اس لیے ٹویٹ کو کیا کہ بحیثیت ادارہ آپ بات کر سکتے ہو۔ جب آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کیا تھا نا، تو آپ نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ عدالت میں جاتے ہو۔ میں بھی عدالت میں گیا تھا، میں نے ایک چیز کو نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کیا تھا تو عدالت میں گیا تھا۔ ریجیکٹ نہ کرو، عدالت میں نہیں جاتے۔ چلو، یا تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کبھی، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی آرمی جو ہے وہ اس میں پریس میں کیوں آتی ہے؟ وہ بھائی ساری زندگی آتی ہے۔ کب آئی ایس پی آر بنا کس لیے؟ کیا فوج کو آئی ایس پی آر کی ضرورت ہوتی ہے محبت کے لیے؟ کیا فوج کو آئی ایس پی آر کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بیان دینے کے لیے؟ اگر واقعی سول سپریمیسی ہے تو آئی ایس پی آر بند کر دو۔ تو کیا اوریہ صاحب آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنہوں نے 29 اپریل کو یہ ٹویٹ کیا تھا انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ آوازیں اب آ رہی ہیں، سینیٹر اعتزاز احسن نے اس بارے میں کھل کر کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیں، ایک شیر ہے، وہ قربانی لیتا ہے روز۔ پہلے مشاہد اللہ خان کی قربانی لی اس نے، جی، پھر اس نے جناب پرویز رشید کی قربانی لی، اب ہمارے دوست راؤ تحسین کی قربانی لی، پرویز رشید بھی ہمارا دوست ہے، اس کی قربانی لی، طارق فاطمی کی قربانی لی۔ یہ شیر قربانی دیتا ہے، خود نہیں دیتا، قربانی لیتا ہے۔ اب آئی ایس پی آر میں کیا آپ کا سمجھتے ہیں آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے یہ بیان دیا ہوگا، ٹویٹ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ چیف آف دا جنرل اسٹاف کی اپروول ہوئی ہوگی، آرمی چیف کی اپروول ہوئی ہوگی۔ جی، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ جہاں جناب مرغے ذبح کیے جائیں یا بکرے ذبح کیے جائیں یا قربانی کے بکرے بنائے جائیں۔ یہ اگر پھر استعفیٰ دینا تو کسی اور کو دینا چاہیے پھر، کہ جس نے ٹویٹ واپس لیا ہے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے پھر۔
آپ بتاؤ کہ آپ نے کس بنیاد پر سیٹلمنٹ کیا اس قوم کو بتاؤ. کیا سیریل المیڈا کے خلاف اے پی این ایس جو ہے وہ کاروائی کر سکتی ہے؟ کس قوم کو بیوقوف بناتے ہو یار؟ کیا اے پی این ایس بلائے گی ڈان کے حمید ہارون کو؟ کیا اے پی این ایس بتائے گی بدر عباس کو؟ کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہو یار؟ آپ نہ کھڑے ہوتے ہم آپ سے امید ہی نہ لگاتے. آپ ایک عام آدمی سیکورٹی بریچ کرتا ہے, آپ اس کو کہتے ہو یہ بندہ یہ کرا, آپ اٹھاؤ, آپ اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتے ہو, اور اس کو جا کے سیکورٹی بریچ پر اس کے خلاف ایکشن لیتے ہو. اور یہ سب ایک لے مین کے لیے آپ ہی بتا دیجئے گا, اگر یہ سیکورٹی بریچ تھا تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اگر یہ سیکورٹی بریچ نہیں تھا تو یہ 7 مہینے کھچڑی پکتی رہی ہے, یہ جو لیکس کا معاملہ ہوتا رہا ہے, اس کی ذمہ داری آخر ہے تو کس پر ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, کیا یہ سیکورٹی بریچ جو ہے یہ اس نے کیا ہے راؤ تحسین نے؟ راؤ تحسین کے پر نہیں مار سکتا اس علاقے کے اندر جہاں یہ بات ہوئی ہے. راؤ تحسین تو سیکٹری کے پاس نہیں بات جا سکتا بغیر اجازت کے. راؤ تحسین تو اپنے منسٹر کے پاس نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے. راؤ تحسین کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ بریچ جو ہے یہ اپنا اس نے پرویز رشید نے کیا ہے؟ پرویز رشید میٹنگ میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ بتایا جائے. کیا یہ بریچ جو ہے طارق فاطمی نے کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے ملازم کی بات کب کر رہے ہیں, بریچ کس نے کیا ہے, یہ کس کے کہنے کے اوپر لکھا گیا ہے؟ اچھا چلو, اگر اتنے نر کے بچے ہو, اگر سمجھتے ہو کہ ہم نے سیٹلمنٹ کر لے, قوم کے سامنے رپورٹ لے کے آؤ. اگریڈ. ٹھیک ہے, بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں. مریم نواز کے بعد ہمیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے انوالو ہوتے ہیں, لیکن اگر مریم نواز نے انوالو نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی نہ کوئی تو انوالو ہوگا نا. دیکھیں نا, میرے اور آپ کے درمیان ایک آپس میں گفتگو ہوتی ہے, بالکل, یا میں باہر نکالوں گا یا کوئی اور باہر نکالے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, باہر نکالنے والے کو نہیں پکڑنا, خبر لگانے والے کو پکڑو. او بھائی, میں اور آپ میں سے کوئی ایک تو گناہگار ہے نا جس نے اس خبر کو باہر نکالی ہے, وہ سارے کے سارے بچ گئے. اور یہ صاحب میری بات سنیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے, تو آئی ایس پی آر جو ہے, آپ مجھے بتائیں, ایک محکمہ ہے فوج, تو کیا ہیلتھ کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ کیا ایجوکیشن کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ کیا انٹیریئر کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ نہیں ہے نا. سارے انفارمیشن کا پی آئی ڈی کا, آپ بھی کل سے پی آئی ڈی کے دفتر میں جا کے بیٹھو, آپ وہاں سے اپنی پریس کانفرنس کیا کرو. کیا ضرورت ہے آپ کو علیحدہ بنانے کی؟ آپ کیوں ترجمان بنتے ہو؟ پھر جب آپ ترجمان بنتے ہو تو پھر اپنی عزت و توقیر کی حفاظت کرو. اس قوم کی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ. اگریڈ. اور یہ صاحب, اس مصرے کے مصداق کے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اگر ڈان لیکس کے معاملے کا احوال یہ ہے, تو پھر جو جی آئی ٹی بن رہی ہے اور پیناما لیکس کا معاملہ ہے, اس سے قوم توقع رکھے یا توقع اٹھا لے؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے اس چیز کا قائل ہو گیا ہوں کہ کوئی اس ملک کے اندر حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اگر پاکستان کی فوج بحیثیت انسٹیٹیوشن کھڑی نہیں ہو سکتی, اگر وہ نہیں کھڑی ہو سکتی, ان کی اوقات کیا؟ آج میسج مل گیا ہے ان کو, آج پوری کی پوری جی آئی ٹی کو میسج مل گیا ہے کہ بھائی جان انسان بنو. یہ سیٹلمنٹ ہی ہوا کرتی ہے, یہاں سے کوئی چوری کر کے بھاگ جائے, یہاں سے کوئی ڈاکہ کر کے بھاگ جائے, یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک کی سیکورٹی کو بریچ کرے, یہاں سے کوئی شخص جو ہے پاکستان کی فوج کو غدار کہے, کہلوائے اور اس کو چھپوائے, اس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہی ہو سکتی ہے. اس لیے انسان بنو. یہ 60 دن جو تم کو دیے گئے ہیں, تم نے آج حشر دیکھ لیا, کل کو یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اپنے ٹویٹ واپس لینے پڑ جائے. رائٹ, بالکل ٹھیک. اچھا, اور یہ صاحب, آئی ایس پی آر کی جانب سے 29 اپریل کی ٹویٹ واپس لیے جانے کے بعد وزارت داخلہ یعنی فیڈرل انٹیریئر منسٹری نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا, جس میں کہا گیا کہ چونکہ انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا ہے, لہٰذا ڈان خبر کا معاملہ طے پا گیا ہے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. کیا اصولی طور پر یہ معاملہ طے پا گیا ہے یا کہیں کوئی ابھی ابہام باقی ہے؟ اور یہ سب سوائے ایک ہمارے دوست پرویز رشید کے گلے پر چھری پھری ہے, جو پہلے بھی پھر چکی ہوئی تھی, اب وہ مستقل کر دیا گیا. اب کہا کہ گردن واپس مت نہیں جوڑنا اس کی, خبردار. وہ 4-5 مہینے کے لیے بیچارے کو جو تھوڑی توقع ہوئی تھی کہ اس کو وزارت شاید دوبارہ مل جائے, اب وہ بھی ختم ہو گیا. سوائے اس کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ ٹھیک, کچھ نہیں ہوا نا. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ ٹویٹ واپس لی, آپ نے ٹویٹ کی, آپ نے یہ کیا, مجھے اس قوم کے 6 مہینے واپس دلا دو جو ٹیکس کی. اب کہیں گے جی یہ تو اینکر پرسن کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، او بھائی اینکر پرسن کو خواب آئی تھی، یہ تو پاکستان آرمی نے ایشو اٹھایا نا، مجھے تو خواب نہیں آئی، میں نے کہا تھا کہ یہ کام ہوا ہے، مجھے خواب آئی تھی جو سیریل بیڈا نے وہاں پر اپنا چھاپتی تھی، کسی نے اس کو بتایا؟ یعنی سارا بدل کہہ گئے جی آج اینکرز جو ہیں وہ بڑے لوگ جو تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جمہوریت کے درمیان جو ایک رفٹ بنے اور یہ ملک تباہی کی طرف چلے اور یہ ملک برباد ہو جائے، ان کی آج خواہشات پوری نہیں ہو سکی۔ او بھائی، یہ اکھاڑے میں اترا کون تھا؟ تم دونوں اترے تھے نا خود، وہ اس نے آپ کو کہا آپ بسم اللہ اکھاڑے میں آؤ، تم نے یہ کرتے ہو۔ اکھاڑے میں کس نے اتارا؟ نواز شریف صاحب کے پورے گروپ نے، کہ سیریل میڈا نے کہا کہ وہاں یہ کچھ ہوا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے۔ اگر جھوٹی خبر ہے تو سیریل میڈا کو گرفتار کرو، لائبل کا مقدمہ کرو اس کے اوپر۔ کیا پاکستان آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن اس ٹویٹ پر کاربند رہنا چاہیے تھا؟ اور یہ سب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی جانے اور ان کے جرنیل جانے، وہ اپنی آرمی کو جس طرح جواب دیتے ہیں وہ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے بھی 3 مہینے پاکستان آرمی کے اندر 25 FF میں گزارے ہوئے ہیں، ٹھیک، میں اس 3 مہینے کے مجھے اتنا پتا ہے، آرمی کے لفظ استعمال ہوتا ہے کربنگ، آرمی کرب کرتی ہے، آرمی کے سامنے اپنے جرنیل کا امیج منٹ میں بنتا ہے اور منٹ میں گرتا ہے، وہ ڈسپلن کی پابند ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ دل سے وفادار ہو یا دل سے اس کی عزت کرے، دل سے اس کی تقریب کرے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اپنے اس کرنل کا بھی عزت نہیں کرتی جو ان کا سی او ہوتا ہے، اگر وہ واقعی صحیح طور پہ ان کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا ایز اے عزت کے ساتھ، تقریم کے ساتھ، جسے کہتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے سروس کی، وہ تقریم اس کی اپنے وقار کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک، ڈسپلن میں رہیں گے وہ، ظاہر بات ہے پاکستان کی آرمی ایک ویل ڈسپلنڈ آرمی ہے، لیکن ایک بات ہے تقریم کھوئی جاتی ہے، اور تقریم آرمی نے اپنے وہاں نہیں کھوئی، پورے پاکستان میں اپنی آرمی نے اپنی تقریم کو کھویا ہے۔ رائٹ، لیکن اوریہ صاحب، ناقدین کا اور مبصرین کا ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس ٹویٹ کے واپس لیے جانے کے بعد جمہوریت بالادست ہوئی ہے، اس اینگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے، جمہوریت بالادست ہو جائے، کل کو انہوں نے ساری کی ساری جی آئی ٹی ختم کر دیں، انہیں کہیں جی جمہوریت بالادست ہے، کل کو آپ جتنے بندے مرے تھے باڈل ٹاؤن کے، ان کے بارے میں کہہ دیں یہ تو قتل ہوئے ہی نہیں تھے، جمہوریت بالادست ہے۔ کل کو آپ کہہ دیں کہ لاہور شہر کے اندر فلاں کا مکان قبضے پہ ہے، اور وہ قبضہ میں نے پرائم منسٹر نے کہا میرا مکان قبضہ کر لیں، پرائم منسٹر آرڈر کر دے اور یہ مقبول جان کا مکان جو آج سے قبضے میں ہے، جمہوریت بالادست ہے، کیونکہ عوام نے لوٹنے کے لیے تو بھیجا آپ کو، عوام نے چوری کے لیے تو بھیجا آپ کو، عوام نے بددیانتی کے لیے تو بھیجا آپ کو، عوام نے اس ملک کو دھوکہ دینے کے لیے تو بھیجا آپ کو، عوام نے اور کس لیے بھیجا ہے؟ عوام نے کوئی ٹھیک کام کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ اس ملک میں سیکورٹی بریچ کریں، آپ اس ملک کا پیسہ باہر لے جائیں، آپ اس ملک کے اندر چوری کریں، آپ اس ملک کے اندر بددیانتی کریں، آپ کو مینڈیٹ اس چیز کا ملا ہے۔ اس ملک میں آج سے لکھ دینا چاہیے کہ اس ملک میں مینڈیٹ جو ہے وہ شرافت کا، عزت کا، کام کرنے کا، لوگوں کی ویلفیئر کا نہیں ملا۔ اس ملک میں مینڈیٹ ملا ہے کرپشن کا، اس ملک میں مینڈیٹ ملا ہے سیکورٹی بریچ کا، اس ملک میں مینڈیٹ دیا جاتا ہے خاندان کو پیٹ بھرنے کا، اس ملک میں مینڈیٹ دیا جاتا ہے اس ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کا ذریعہ جہاں جس جگہ چاہے لے کے جایا جائے۔ آج خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں، جس بندے کو میں یہاں امریکہ میں مل رہا ہوں، پچھلے دن میں انگلینڈ گیا مل رہا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ جیسے کسی چور اور ڈاکو کا نام لیا جاتا ہوں۔ بچہ بولتا ہے، گورا بھی بولتا ہے، پاکستانی بھی بولتا ہے۔ سوال پہلا ہوتا ہے کہ سر یہ چور ہم پہ اوپر کیسے مسلط ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب اب ڈان لیکس کے معاملے پر تو ہم نے بات کر لی ہے، ایک اور اہم معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے کلبھوشن جادیو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ اس درخواست کا جائزہ پاکستانی دفتر خارجہ لے رہا ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا عالمی عدالت انصاف کلبھوشن جادیو کی سزائے موت کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ اور یہ سب دیکھیں، میں نے پہلے تو اس کے دیکھا ہے، اس کا پڑھی ہے پوری کی پورا ڈرافٹ جو ہے، پہلے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ عالمی عدالت انصاف کے پرویو میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی کسی شخص کو کسی بھی صورتحال کے اندر آپ وہاں پر بیٹھ کے آپس میں لڑائی کرتا ہے، اور لڑائی کے دوران کوئی جنگی قیدی ہو جاتا ہے یا اس نے کوئی انسانی جرائم کیے ہوتے ہیں،
اگر عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ کلبھوشن یادو کو بچانے کے لیے چلے گی تو پہلا سوال یہ ہے کہ جب ایمل کانسی کو پاکستان سے اٹھا کے لے کے گئے تھے اور امریکہ میں سزا دی تھی تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ بالکل ٹھیک. کیا ایمل کانسی جو ہے اس کا جرم جو تھا وہ اس سے مختلف ہے جو ایمل کانسی نے یہاں جرم کیا ہے؟ یا تو پوری ظاہر بات ہے وہ تو پاکستان گورنمنٹ نے حوالے کیا تھا نا. اس وقت بھی نواز شریف صاحب حکمران تھے پاکستان کے. یہ بڑی تلخ تاریخ ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے جب ایمل کانسی کو وہاں سے ڈیرہ غازی خان کے ہوٹل سے اٹھا کے حوالے کیا گیا تھا, اور پوری دنیا اس چیز کو جانتی ہے. لیکن میں یہ اس کو چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایمل کانسی کو اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے, اس کو سزا دی جا سکتی ہے, تو یہ ہوگا. اگر ولی ریکی کو جی وہاں سے اٹھا کے راستے میں جہاز روک کے ایران میں اتارا جاتا ہے اور پھر اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ پری ٹیکسٹ بنایا ہے کہ ایران کے اندر سے جا کے اس کو پکڑا گیا جہاں وہ کاروبار کر رہا تھا. اب تو پہلا جواب تو ایران کو دینا پڑے گا نا, اور ایران سے مجھے کوئی توقع نہیں. سر ایران سے ہم کیا پہلا جواب مانگیں گے؟ 15 دفعہ, I repeat it, 15 times بھارت نے کونسلر رسائی کی درخواست دی ہے, جبکہ متعدد بار ایران نے بھی رسائی کی درخواست کا کہا ہے, جسے پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا, کیا پاکستان اب کلبھوشن کے معاملے پر بالکل کلیئر ہے کہ ہماری پالیسی یہی رہے گی, کلبھوشن کا معاملہ ہم اپنے انداز سے دیکھیں گے؟ اور یہ سب میں آج کے بعد تو میں قطعاً کوئی کلیئر نہیں ہوں. اچھا, میں آج بہت تکلیف میں ہوں, اور میں آج جتنی بھی امیدیں کبھی زندگی میں لگائی تھیں میں امیدیں ختم کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے بعد میں بہت تکلیف میں آیا تھا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں تو چیزوں کو ٹھیک ہوا تھا. پھر اس کے بعد سوچا تھا کہ ایک ہی واحد انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو سنبھال سکتا ہے. اب دیکھیں نا, ایران سے میں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. جس وقت ڈاکٹر قدیر خان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا, مسئلہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے 2 ملک ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف گواہی دی, ایک ایران جی اور دوسرا لیبیا. اور ایران نے کہا تھا کہ ہمیں یہ سینٹریفیوجز ہیں جو پاکستان نے فراہم کیے ہیں. اس وقت ایران کو پاکستان کا خیال نہیں آیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایران ہمارا بڑا دوست ہے اور ہمارا بڑا اس کا برادر اسلامی ملک ہے, اس وقت برادر اسلامی ملک کو پاکستان کا خیال نہیں آیا کہ ہم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہوا بھی ہوگا تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے تحت ہوا ہوگا نا, ویسے تو نہیں ہوا تھا. بالکل آپ نے پوری دنیا کو جا کے بتا دیا. تو اب کلبھوشن کے مسئلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران آپ کا ساتھ دے گا تو یہ بھول جائیں, ایران آپ کا ساتھ نہیں دے گا, قطعاً نہیں دے گا. اور آپ ایران کو سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے یہاں سے پکڑا ہے, اگر پکڑا ہے تو ایران کا جو بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر سر ایران کے ساتھ کی تو ہم بعد میں بات کریں گے اوریہ صاحب, ابھی ہمیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ کی بات کرنی ہے. اپنے حکمران جندال کر رہے ہیں, ذاتی دوستیوں کو ملکی مفادات پر ترجیح دی جا رہی ہے. جب ملک کے معاملات یوں ہوں تو پھر ہم کیا آگے توقع کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے اوریہ صاحب؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو بھارت کو تو کلبھوشن یاد آ گیا. آپ نے کبھی جو بمبئی کیس والا تھا لڑکا جس کو پھانسی دی گئی تھی, اجمل قصاب, آپ نے اس کا کیس اٹھایا؟ یہ نیپال سے پکڑا گیا تھا. تو غیرت کی بات ہوتی ہے یار. اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. قومیں غیرت سے زندہ رہتی ہیں, قومیں حمیت سے زندہ رہتی ہیں, قومیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے زندہ نہیں رہا کرتی. آپ نے اب تک روکا کہ رکھا کس لیے ہوا ہے؟ پھانسی دے اس کو, پھانسی دے. اس کے بعد آ کے دیکھیں نا, اگر یہ سارے کے سارے ریڈ وارنٹ اور بلیک وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں باقی سارے دہشت گردوں کے جو اس ملک میں رہنے والے, تو آپ بھی کر اٹھائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی باقی معاملات کی طرح سیٹلمنٹ یا ڈیل ہو جائے گی؟ آپ یہ توقع کر رہے ہیں؟ اور مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کو بتایا نا, آج کے دن تو میں کوئی توقع لگانے کو تیار نہیں ہوں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس لیے توقع لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اب پاکستان میں تمام تر افسران, خواہ وہ فیڈرل سیکٹری ہوں یا جرنیل ہوں, اب ان کی زندگی کا مقصد پوسٹنگ اور ٹرانسفر رہ گئی ہے. اب میری زندگی, اب مجھے اب حق بولنا, حق پہ کھڑے ہونا, حق پہ لیے اپنی پوسٹ کی قربانی دینا, حق کے لیے اپنی جرنیلی کی قربانی دینا, حق کے لیے اپنی زندگی کے باقی معاملات کی قربانی دینا, اب پاکستان میں خواب بن چکا ہوں.
یہ تو خواب بن چکا ہے، ساتھ ہی یہ بھی خواب بن چکا ہے سر، آپ کے پڑوسی ممالک جن میں ایران اور افغانستان دونوں شامل ہیں اب بڑھ چڑھ کر آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. آپ ایک اٹامک پاور ہیں، اٹامک پاور ہونے کے ناطے بھی آپ کو ارد گرد کے پڑوسی سرحدوں سے اٹھ کر آپ کو جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے کس کو فرنٹ پہ آنا ہوگا اوریہ صاحب؟ دیکھیں بات سنیں، یہ پاکستان کے عوام جو ہے یہ بھوکے رہتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو پالتے ہیں. یہ گھاس کھاتے ہیں اور انہوں نے ایٹم بم بنایا ہے. یہ پاکستان کی فوج نے نہیں بنایا، یہ پاکستان کے عوام نے بنایا ہے. پاکستان کے عوام یہ ٹیکسز نہ دیتے تو نہ کامرا بنتا اور نہ اس جے ایف تھنڈر آتا اور نہ جناب واقع آپ کی انڈسٹریل کمپلیکسز بنتے اور نہ فوج کی زندگی اتنی آسان ہوتی جتنی آج آسان ہے. یہ سب نہ پاکستان کے عوام نہ ہوتے تو نہ پرائم منسٹر ہاؤس بنتا. یہ پاکستان کے عوام کے اوپر آپ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ بولتے ہیں. میں اللہ بچائے اس دن سے کہ جس دن آپ کو اس خطے کے اندر دب کے رہنا پڑ گیا، آپ کی حالت نیپال اور بھوٹان جیسی ہو جائے گی جس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا رہا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ افغانستان جیسا ملک آپ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایران جیسا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. Your point has been taken. اوریہ صاحب یہاں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کی. جی ہاں، وہ ٹرمپ صاحب جو کسی شخص کو آج سے چند دن پہلے انتہائی جرأت مند اور بہادر قرار دیتے تھے، ان کو ہی انہوں نے برطرف کر دیا ہے. کس کو برطرف کیا ہے ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. جناب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے صدر یعنی ٹرمپ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کومے کو برطرف کر دیا ہے اور وجوہات کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ سامنے نہیں آئی ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت تھے ان کی نظر میں، اس لیے ان کو ہٹایا گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے ایف بی آئی کا ڈائریکٹر پوری دنیا کے لیے اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے جتنی کہ امریکہ کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ ساری معلومات ہوتی ہیں ان کے پاس. تو ان کا اس طرف سے برطرف کیا جانا کس طرح کی سیاست کو سامنے رکھ سکتے ہیں ہم کہ کس طرح کی سیاست ہے امریکہ کی؟ دیکھیں ایف بی آئی کا ڈائریکٹر کو اس لیے وہاں سے برطرف کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت ایک انویسٹیگیشنز کر رہا تھا کہ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے رشین انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں پر کردار ادا کیا ہے. اور یہ انویسٹیگیشن صرف ایف بی آئی کا ڈائریکٹر نہیں کر رہا تھا، یہ کانگریس بھی کر رہی تھی اور باقی لوگ بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے ہیلری کلنٹن کو ہروانے کے لیے خاص طور پہ وہ نکالی تھیں، وہ جو اپنا اس کی ای میلز تھیں جس کے اوپر اس کا بڑا مسئلہ بنا تھا. اب وہ اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے یہاں پر کہ ٹرمپ کو وہ ڈائریکٹلی انوالو کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر. تو ٹرمپ نے اس سے پہلے اس کو ہٹا دیا اور اس کو اپنا فارغ کر دیا. اب اس وقت پورے کا پورا ساری بات ہے، ساری کی ساری جو امریکن میڈیا ہے اس کے پیچھے ہے اور امریکن میڈیا اس کو ایک ایشو بنانا چاہ رہا ہے. اور ٹرمپ کے لیے بھی جو پریڈکشنز جو ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ جو ہے دوسرا نکسن بن جائے گا کچھ، کیونکہ ہمارے طرح کا معاشرہ تو نہیں ہے جی کیا ہم تو رہیں گے 5 سال پورے کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اب یہ اگر اس کو ہٹانے کے بعد ٹرمپ کی والا معاملہ جو ہے وہ نکسن والی صورتحال، واٹر گیٹ اسکینڈل والی صورتحال بن جائے گی، جو اس نے واٹر گیٹ اسکینڈل کے وقت ادھر آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تھی اور آخر میں پکڑا گیا تھا. تو ٹرمپ کے لیے بھی اب کو آسان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب تک وہ جتنے بھی کام اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، جو اس نے لوگوں کو بڑا ہو کر کے کہا تھا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، وہ سارے کے سارے جو ہیں کام وہ نہیں ہو سکے. اس لیے لگتا یہی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا آگے بن جائے گا. اوریہ صاحب جتنی جلدی اور جس قدر مبہم انداز میں قومے کو ہٹایا گیا ہے، کیا اس نے مزید شکوک و شبہات کو بڑھاوا نہیں دیا ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جن کو کچھ دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ کر ان کو اعزاز دیتے رہے کہ آپ بہت جرأت مند اور بہادر شخص ہیں، اور ایک دم سے سڈن یہ ڈیسیژن لیا جانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں آج بھی اس نے جو لیٹر جاری کیا اس لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ میں آپ سے بہت مطمئن ہوں اور یہ ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لیڈ لے کے جا رہا تھا ٹرمپ کی طرف اس سارے کے سارے انویسٹیگیٹنگ پروسیس کو، جو روس کے اس کے الیکشن کے لیے. اور ظاہر بات ہے ایف بی آئی کی لیڈ جو ہے وہ پاکستان کی ایف آئی اے کی لیڈ تھوڑی ہے.
کہ جناب اس کو فائلوں میں بند کر دو یا دبا دو یا بندے کو اٹھو کر دو، لیکن انہوں نے حرکت وہی کی ہے ٹرمپ نے کہ جو اس نے اس کو جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ وقت سے پہلے پہلے بندے کو ہٹا دو، لیکن وہاں قومے کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، جو اور آئے گا وہ اور بھی کچھ چھوڑے گا تو نہیں نا اس معاملے کو. ظاہر بات ٹرمپ جیسے سیاستدان کو پاکستانی سیاستدانوں سے ملا رہے ہیں، وہاں کی لیڈ ایف آئی اے کی لیڈ کے برابر تو نہیں ہے، لیکن وہاں کا پریزیڈنٹ پاکستانیوں جیسے سے کم نہیں ہے سر. اور یہ سب نہیں، اصل میں ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہوا ہے، ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا پوری کی پالیٹکس میں منجے ہوئے سیاستدانوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب ٹرمپ کی پوری زندگی کا کوئی کیریئر ہی نہیں رہا، نہ وہ کبھی سینیٹر رہا ہے، نہ کبھی وہ گورنر رہا ہے. یہ فرینچ جو آیا ہے اس کا بھی کوئی کیریئر، کسی کا بھی کیریئر نہیں. پرانے سیاستدانوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، ورنہ ہیلری کلنٹن کا جو ایکسپیرینس ہے کم کم 16 سال کا ایکسپیرینس پہلے اس کا تھا کلنٹن کے ساتھ اپنا فرسٹ لیڈی کے طور پہ، اس کے بعد اوباما کے ساتھ اس کا آیا، تو کافی لمبا ایکسپیرینس تھا، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور ٹرمپ تو وہ ہے کہ جو زندگی میں مکان بناتا تھا، مکان بنا کے بیچتا تھا یا کاروبار کرتا تھا، کاروباری آدمی کو لے آئے ہیں، اب وہ وہاں پر ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس دنیا کی متس کی بات کر لیتے ہیں. چلیں یہ سیاست، یہ اقتدار، یہ سب چیزیں تو اس وقت ہوں گی جب یہ دنیا ہوگی. اسٹیفن ہاکنز کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور انسان جو روئے زمین پر بالادستی قائم کیے ہوئے ہے اس کو اب سوچنا چاہیے کہ اس کو دوسری دنیا پر جگہ ڈھونڈنی چاہیے. کیا یہ مت ہے اور یہ صاحب یا سائنٹیفکلی پروون ہے؟ اسٹیفن ہاکنز جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، وہ ہمارے دماغ کی تہوں کے اندر جا سکتی ہے بات، یا یہ صرف شک اور شبہ کی بات ہے؟ اور یہ سب دیکھیں 70s کے اندر اسٹیفن ہاکنز کی کتاب آئی تھی اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں اس نے 2 تھیوریز پیش کی تھی. ایک اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ اس کائنات کا آغاز جو ہے وہ بگ بینگ کے طور پر ہوا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور یہ کائنات کریٹ ہو گئی تھی. اور یہ بالکل قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے اس بات پہ کہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک، تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ اس نے دیا تھا. اس کے بھی قرآن کی وہ آیت جو ہے کل یوم ہو فی شان، جس کو اقبال نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آج وہی ہے تمادم صدائے کن فیکون. تو اس کے فزیکل لاس کے حساب سے اس کا ایک ساتھی تھا ٹپلر. جی ٹھیک، ٹپلر نے ایک کتاب لکھی تھی فزکس آف امورٹیلٹی. ٹھیک، اس نے کہا تھا کہ جب اس نے یہ اپنا اسٹیفن ہاکنز نے نظریہ پیش کیا آغاز دنیا کا، تو مجھے فکر لگ گئی کہ آغاز دنیا تو ٹھیک ہے لیکن انجام دنیا کیسا ہوگا. تو اس نے اس کے 600 صفحے کی کتاب لکھی ٹپلر کی فزکس آف امورٹیلٹی، بڑی کمال کتاب ہے. اس میں قرآن پاک کی 18 آیات کا حوالہ ہے اس کے اندر. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو 2 اور 2 4 فزکس کا ہے، اس کے اندر جو جس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہے، یہ پروگرامنگ ایک دن بالکل ویسے ہی کائنات کو اس کے انجام تک لے جائے گی جس طرح جنت ہوتی ہے، دوزخ ہوتی ہے اور عالم برزخ ہوتا ہے. اور باقاعدہ اس نے برزخ کا بھی ذکر کیا، کچھ لوگ برزخ میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ اور جنت کی کیفیت فزیکل پراپرٹیز کیسی ہوں گی اور دوزخ کی فزیکل پراپرٹیز کیسی ہوگی. اور وہ بہت جیسے کہتے ہیں بہت اس کو پاپولرٹی ملی تھی. اب اس نے یہ کہا ہے کہ میرے جو فزیکل لاس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سروائیول کا جو ٹائم ہے اس کائنات کا انسانوں کے لیے وہ صرف اتنا رہ گیا 100 کے قریب. اچھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ اسلام کی مسلم امہ کی عمر گردانتے ہیں وہ یہ گردانتے ہیں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کہ ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا یروشلم کو، اور اس پہ ان کی آنا لوگوں کو ہم نے ان کا حرام قرار دے دیا، واپس نہیں آئیں گے. یعنی یہودی جو ہیں جب نکالے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. کب آئیں گے؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ پہلا جو لشکر واپس آیا ہے یروشلم میں سی آف گیلیلی پہلے تبریہ کو عبور کر کے، وہ تھا 1920 میں. یعنی 1920 میں یاجوج اور ماجوج کھل چکے تھے. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. ٹھیک، اب وہ ینسلون کیا ہدف کہہ رہا ہے بلندی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اب آپ دیکھیں اور قطع کلامی کی جی پلیز. تو
آپ کی ساری جو ہے اپنا اکنامک بینکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ سیٹلائٹ سے ہوتی ہے. آپ کی ڈرونز کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے ہوتے ہیں. سب کچھ سیٹلائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں. تو اس کے بارے میں 3 احادیثیں بڑی کمال کی ہیں. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میری امت جو ہے اس کی عمر باقی امتوں کی نسبت 1/4 ہے. تو باقی چونکہ کتنے حضرت ابراہیم سے لے کے 3000 سال ہیں تو ہماری عمر 1000 سال بنتی ہے. 3 اور 1 4. پھر ایک آپ نے یہ فرمایا کہ میری اور قیامت کا وقفہ جو ہے ایسے ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک, یہ تو ہوگی 1000 سال, لیکن اب 1500 سال ہونے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کر لے. ٹھیک, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دن جو ہے 1000 سال کا. اس کا مطلب کہ 500 سال اور, تو یہ 1438 ہے. پارے انٹو جو امت مسلمہ کی عمر کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو رہ گئے ہیں تقریباً 71 سال جو ہے. ٹھیک ہے, تو ان 70 سال پر 67 سال ہیں. اسی کے اندر یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے, اسی کے اندر دجال کا ظہور ہونا ہے, اور وہ تمام علامات ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ سب پوائنٹ ٹیکن. بس ایک بریفلی ایک چیز بتا دیجئے گا, یہ ہاکنز نے کیا روئے زمین کی بات کی ہے یا کل کائنات کی بات کی ہے؟ اگر صرف روئے زمین کی بات ہے تو پھر تو دوسرے سیاروں پر ڈھونڈنا شروع کرے انسان, لیکن اگر کل کائنات کی بات ہے تو تباہی تو ہو گئی. جب ہونی ہے تو ہونی ہے. کائنات دیکھیں, قیامت تو زمین پہ آنی ہے نا, جہاں انسان بستا ہے نا وہاں قیامت آنی ہے نا. جی, اور وہ جتنے بھی آپ کی چیزیں, مطلب ایک حدیث کہاں ملتی ہے کہ چاند پہ قیامت آ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند جو ہے تباہ برباد ہوا تو قیامت آ چکی ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی وہاں پہ, دنیا آباد ہوئی ہوگی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے زمین پہ آپ کو خلیفہ بنا کے بھیجا. آپ کہیں اور رہنا چاہیں گے تو رہ نہیں سکیں گے, نہ وہاں پانی ہوگا, نہ وہاں ہوا ہوگی, نہ وہاں بجلی ہوگی, نہ کچھ اور چیز. آپ کیسے رہیں گے؟ رائٹ, یور پوائنٹ ہیز بین ٹیکن. اور یہ سب لاسٹ کوسچن ہے اور آج کی خبر ہے, آپ تک بھی پہنچی ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کو کینیڈا کی فلائٹ سے آف لوڈ کیا گیا, ان کو اتار لیا گیا. وہ شاہد خان آفریدی کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں جا رہے تھے. دیکھیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں تبلیغی جماعت والے دوستوں سے کہ اب وہ زمانہ ختم ہو چکا کہ جب آپ مرنج قسم کا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. آپ اتنے بڑی قوت رکھتے ہو, آپ جیسے کہ طاقتور مرد مومن جو ہے اس کا تصور ہی نہیں دے سکے. دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا. اب طارق جمیل تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جہاد کے لیے تلوار یا بندوق اٹھا کے پھرتے ہوں, نہ ان لوگوں میں سے ہیں. ظاہر بات ہے تبلیغی جماعت کے لوگ تو مکمل طور پہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں ہمبل لوگوں میں سے ہیں. جی, لیکن ان کو بھی اجازت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چیریٹی کے بارے میں سب سے زیادہ شکوک و شبہات رکھے جاتے ہیں اس معاملے میں. اور یہ سب کینیڈا کی پالیسی ذرا ڈیفرنٹ نہیں ہے. کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو وہ تو ذرا ڈیفرنٹ سوچ کے حامل شخص ہیں. تو پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی کلیئرنس کا معاملہ کیا اتنا سنگین ہے کینیڈا کے لیے بھی؟ دیکھا, جسٹن ٹروڈو نے جس طرح مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک ایسے فرقے قادیانیوں کو ان کے مسیح جو جس کو وہ کہتے ہیں اس کو انہوں نے باقاعدہ ریسیو کیا تھا, اور باقاعدہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک اسٹیٹ ریسیپشن, جیسے پوپ کی ریسیپشن دی جاتی تھی. کس لیے دی گئی تھی؟ اس لیے دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے دی گئی تھی. پوری امت مسلمان کو کافر کہتی ہیں, اور آپ ان کو بحیثیت اسلام ایک مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب your point has been taken, اور آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.